الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ حاضرین محفل گرامی قدر، اپنی چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ تمامی احباب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ محفل کس نیت اور نظریہ کے ساتھ سجائی گئی ہے، ایصال ثواب کے لیے۔ تمام جتنے بھی آئمہ ہے مسالک کے، ان کا ایک متفق علیہ یہ فیصلہ ہے کہ دین کی جتنی بھی عبادات ہیں، جو بھی دین میں ہمیں عبادت اللہ کی ذکر جو بتایا گیا ہے، اس میں تمام عبادات من جملہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں نماز بھی ہے، اس میں نوافل بھی ہیں، اس میں روزہ ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، لیکن تمام آئمہ کا ایک متفق علیہ یہ فیصلہ ہے کہ ان عبادات کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں یہ فرمایا کہ میرا بندہ میری جو عبادت کرے گا میں اسے ہر حال میں قبول کروں گا۔ یہ تمام عبادات کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ صوم الدہر ہو، ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا ایک عابد ہو، زاہد ہو، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہیں بھی فرمایا کہ یہ عبادت قبول کروں گا، لیکن تمام آئمہ کا ایک یہ فیصلہ ضرور ہے کہ ایک عبادت اس کی ایسی ہے جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ میں ہر حال میں قبول کروں گا۔ اب وہ کون سی عبادت ہے کہ باقی عبادتیں تو قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، ایک کون سی ایسی عبادت ہے جس نے ہر حال میں قبول ہونا ہے؟ وہ عبادت ہے، اس نے فرمایا ہے کہ جو تم میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک پڑھو گے وہ میں ہر حال میں قبول کروں گا۔ اور آئمہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو دکھاوے کی عبادت ہے وہ قبول نہیں ہوگی، لیکن درود پاک اگر آپ کسی کو دکھاوے کے لیے بھی معاذ اللہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک دفعہ جو درود پاک میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ علماء سے آپ نے کئی دفعہ سنا 10 گناہ جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پڑھا۔ اور یہ درود و پاک جو ہے یہ ہمیں پل صراط پہ ہمارے لیے روشنی کا سبب بنے گا،
اور ایک مرتبہ درود پاک جو پڑھے گا اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اس کے والدین اگر زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی ملے گا، اس کے بچوں کو بھی ملے گا، اور بچوں کے بچوں کو بھی ملے گا۔ اس لیے میری درخواست ہے ایک دفعہ ذوق سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و پاک پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ لا محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ ایصال ثواب کی محفل ہے، اور ایصال کا مطلب جو اردو کی اصطلاح میں معنی بتایا جاتا ہے وہ بھیجا جو چیز بھیجی جاتی ہے اسے ایصال کہا جاتا ہے۔ میں نے صرف 10 منٹ آپ کی سماع خراشی کرنی ہے، اس کے بعد ختم کا اہتمام کریں، آپ چیزیں لے کے آئیں، میں اسی دوران اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ بھیجا، ایصال کا مطلب بھیجا جاتا ہے، اور بعد از وصال، وصال ملنے کو کہتے ہیں، ایصال ثواب بعد از وصال۔ یہ جو ایصال ثواب کی محفل ہے نا، یہ بھی ایک ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ وہ کیسے دلیل ہے؟ مختصر میں آپ کو بتاؤں گا، بہت لمبی میں نے گفتگو نہیں کرنی، صرف 10 منٹ، جس میں سے 3 منٹ گزر گئے ہیں، 7 منٹ رہ گئے ہیں۔ کہ یہ بھی کہ غائب کے اوپر ایک ایمان کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ہم جو کلام الہی، اللہ کی کلام کا جو ثواب ہے جو ہم بھیجتے ہیں یہ بھی وہاں تک پہنچتا ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ والدہ کی غالباً جو ہے وہ ایصال ثواب کی جو محفل ہے، میں نے آیہ مبارکہ جو پڑھی اسی حوالے سے کہ اللہ پاک نے جو ہے یہ والدین کا یہ کیا مقام جو ہے یہ ہمیں بتایا ہے اپنے کلام پاک میں۔ یہ کیا بتایا ہے؟ اب دنیا میں جب جن کے والدین ہیں ان کو ان کی خدمت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، ان سے بات کرنے کا، ان کے پاؤں دبانے کا، ٹانگیں دبانے کا، اللہ پاک جن کے ہیں ان کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ بھی میں اپنی گفتگو کہ جی کہ میں جس بندے سے راضی ہوتا ہوں، یہ اللہ پاک فرماتا ہے میں جس بندے سے راضی ہوتا ہوں میں اس کو یہ توفیق دیتا ہوں، جس بندے سے راضی ہوتا ہوں میں اس کو یہ توفیق دیتا ہوں کہ وہ بڑھاپے میں یا بیماری میں اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر سکے۔ یہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، یہ فرما رہا ہے کہ میں جس سے راضی ہوتا ہوں۔ اب دنیا میں تو جب والدین زندہ ہوتا ہے تو موقع ملتا ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد کیا طریقہ ہے ان کی خدمت کرنے کا؟ تو وہ یہی طریقہ ہے کہ یہ جس طریقے تسی میری گل سنو، میں کٹھے گئے وسا سارے تھوڑے کو اللہ پاک جزا دے، بہت جزا دے، من گل میں بھول نہیں اپنی پھر جڑی میری کہ یہ بھی ایک خدمت کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اب جو دنیا سے عزیز و اقارب چلے گئے ان کو کیسے خوش کرنا ہے۔ اس کو خوش کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اتنے مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ورنہ معذرت کے ساتھ میرے سے عمر میں بڑے بھی بیٹھے ہیں، علم میں تو یقیناً سارے مجھ سے اعلیٰ ہیں، لیکن میں اپنی کم علمی کو اپنے پیش نظر رکھ کے میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ بڑی یہ ایک کہ ختم پاک کی جب بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس تو فروٹ کھینا ہو تو ہے تو بس ہے، لیکن بہت خوشی ہوئی اللہ پاک یہ ان کی صحیح اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یقیناً قبول ہے۔ یہ سارا اہتمام دیکھ کے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے والدین کی، والدہ کی روح کو خوش کرنے کے لیے یہ اہتمام جو ہے یہ سارا کیا ہے، اور یہ یقیناً یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کریں گے کہ اللہ پاک جو ہے قبولیت کے درجات جو ہے وہ مزید بلند فرمائے۔ اب ایصال ثواب کی محفل ہے، والدہ کے لیے یا والدین کے لیے ایصال ثواب ہے۔ اب میں گفتگو کی طرف واپس آؤں گا، لیکن ایک تو فائدہ ہوتا ہے جو دنیا سے
جو چلا جاتا ہے اس کو یہ ہم پہنچا رہے ہیں. لیکن یہی کہ اصال ثواب جو ہے جو دنیا سے، کیونکہ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چلا جاتا ہے اس کو کیسے پہنچتا ہے، وہ تو دنیا سے چلا گیا. میں صرف یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے اپنی یہ بات کر کے موضوع کی طرف واپس آؤں گا کہ یہ کیسے، یہ فائدہ اس کو کیسے پہنچتا ہے، وہ تو دنیا سے چلا گیا. اب میں آپ کو ایک بات بتا کے کہ ایک تو وہ فائدہ جو ہم اس کو پہنچا رہے ہیں، لیکن ایک وہ فائدہ بھی ہوتا ہے جو دنیا سے چلے جانے والا ہم دنیا والوں کو پہنچا جاتا ہے. وہ زندہ نہیں ہے، ہم تو زندہ ہیں، ہم یہ صحیح کر رہے ہیں، چل کے آئے بیٹھے، اہتمام انصرام، یہ سارا کچھ لنگر کا اہتمام سب کچھ کیا، کرسیاں لگی، صوفے، دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو دعوت دی، یہ تو ہو گیا، یہ ہم زندہ ہیں، ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک فائدہ جو دنیا سے چلا گیا، جو ہل جل نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، وہ ہمارے سے بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک وہ بھی فائدہ جو ہے وہ جاتے جاتے کوئی بھی مومن مسلمان کلمہ گو جو دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ جاتے جاتے وہ ہمیں فائدہ دے جاتا ہے. اب وہ فائدہ کیا ہے وہ سنیں، وہ کیسے. حدیث پاک آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان، صحابہ کو آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 2 ایسے اعمال بتاؤں جو تمہارے گناہ کبیرہ، کیا گناہ کبیرہ کی معافی کا سبب بنتے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا یہ تو ہمارے اوپر کرم ہوگا، کرم نوازی ہوگی. آقا کریم علیہ السلام نے جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک عمل کہ جب کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ کے گھر کی عمرے یا حج کا اور گھر سے چلتا ہے، احرام باندھتا ہے. اب میں آپ کو اس کی ساری یہ میں تگو دو بتانے لگا ہوں. احرام ہم باندھتے ہیں گھر سے یا رستے میں سے وہاں پہنچتے ہیں، ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، ایک لمبی ہمیں جسمانی جو ہے مشقت کے بعد، یہاں پر جو احباب بیٹھے ہیں یقیناً اکثر کو وہ اس گھر کی حاضری نصیب ہوئی ہوگی، جن کو ہوئی ہے اللہ انہیں پھر بار بار اپنے گھر کی حاضری کے لیے بلائے. تو وہ جب جاتا ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے اور طواف کر کے پھر وہ اسی احرام کے اندر جو ہے وہ مینا میں چلا جاتا ہے، مینا میں پھر وہ قیام کرتا ہے، قیام کر کے پھر وہ عرفات میں چلا جاتا ہے، وہ وقوف عرفات کرتا ہے سارا دن. جنہوں نے حج کیا ان کو پتا ہے یہ ایک بڑی جسمانی مشقت والا کام ہوتا ہے، بڑی جسمانی طور پہ تھکا دینے والا، جسم چور چور ہو جاتا ہے. وہ سارا دن عرفات میں گزارتا ہے، رات مزدلفہ کے کھلے آسمان میں گزارتا ہے. اور جب وہ رات مزدلفہ کے کھلے آسمان کے نیچے گزار کے صبح جب رمی کے لیے جمرات پہ پہنچتا ہے، تو جب شیطان کو کنکریاں مارتا ہے نا اللہ اکبر کر کے، تو ہر کنکری کے بدلے اللہ اس کا گناہ کبیرہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. ایک یہ عمل. اب دوسرا آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا جب کوئی مومن مسلمان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور جب اس کا جنازہ اٹھا کے قبرستان کی طرف یا جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو جب کوئی بھی دوسرا مومن مسلمان اس کی چارپائی کو کندھا دیتا ہے اور کندھا دے کے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو اللہ پاک وہ جو دنیا سے گیا ہوا بندہ ہے اس کے جنازے کو کندھا دینے کے سبب اس کے گناہ کبیرہ معاف کرتا ہے. اب یہ جو دنیا سے چلا گیا یہ وہ ہمیں فائدہ دے گیا. یہ ہم دنیا والے بھی اس کو. واپس آؤں گا اپنی موضوع کی طرف کہ آقا کریم علیہ السلام کے والدین کی جو ہے وہ کیا شان ہے، کیا مقام ہے. آقا کے محفل لگی ہوئی ہے، آقا کریم علیہ السلام جلوہ افروز ہے، اور ایک صحابی حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کے یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ حج کا زمانہ آیا، والدہ کی اصال ثواب ہے، حج کا زمانہ آیا اور گرمیوں کا موسم تھا، شدید گرمی تھی. گرمی اس قدر شدید تھی کہ زمین کے اوپر اگر پانی، محدثین نے جو اس حدیث پاک کی تشریح کیا میں وہ آپ کو سامنے عرض کر رہا ہوں کہ زمین کے اوپر اگر پانی ڈالا جائے تو وہ ابل جائے، اتنی شدید گرمی تھی. تو حج کا زمانہ آ گیا، میری والدہ بوڑھی تھی،
چل نہیں سکتی تھی. سارے حاجی جو ہیں وہ حج کی نیت سے مکہ کی طرف جو ہے وہ عازم سفر ہوئے. میری ماں نے میرے سے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں. میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور پیدل سفر کر کے میں مکہ پہنچا اور میں نے اپنی ماں کو حج کرایا. کیا کیا؟ پیدل. والدہ کو اپنے کندھے پہ. پوچھنے والا صحابی سوال کس سے کر رہا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں نے اپنی ماں کو اسی طرح حج کرایا. حج کروا کے میں اس کو اسی عالم میں واپس لے کے آ گیا. تو کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا جو میرے پہ حق تھا وہ ادا کر دیا؟ کیا اپنی ماں کا حق جو تھا وہ میں نے ادا کر دیا؟ اب جو جواب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو چھوٹا بچہ تھا، جب تو خود ہل جل نہیں سکتا تھا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا، جب تو اپنی ماں کے پہلو میں تو بے سد لیٹا ہوتا تھا، تو اس وقت جو تیری ماں نے تجھے ایک دفعہ تیرا پہلو بدلا، تو صرف اس اپنی ماں کے عمل کا بھی جو ہے وہ تو اس کا ابھی جواب نہیں دے سکا. یہ ہے ماں کی شان، یہ والدین کی شان ہے. اب آقا کے حدیث پاک میں ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. علماء سے آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ حدیث قدسی کس چیز کو کہا جاتا ہے. یہ حدیث قدسی کی اصطلاح کیا ہے؟ میں اس طرف نہیں آتا، اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ جو کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے یا یہ اندازہ لگانا چاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. کیا میرا رب میرے سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو یہ بندہ دیکھنا چاہتا ہے، اندازہ لگانا چاہتا ہے کہ کیا میرا رب میرے سے راضی ہے یا ناراض ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں یا ناراض ہیں. یہ رب کہہ رہا ہے، یہ مالک خالق کائنات جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے تو ہم نے اپنے والدین کو راضی کرنا ہے. اس میں یہ کوئی تفریق نہیں، کہیں وقت نہیں ہے میں اپنی گفتگو کو اور طوالت دیتا کہ یہ ماں باپ جو ہیں ان کا نیک ہونا، پرہیزگار ہونا، متقی ہونا یہ کہیں نہیں بتایا گیا. ہم نے نہ علماء سے یہ ہمیں سنا ہے نہ یہ ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ ماں باپ کا متقی، پرہیزگار، زاہد و عابد ہونا یہ کہیں نہیں علماء نے بتایا. صرف یہ کہ اگر ماں باپ آپ سے راضی ہیں تو پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہے. آخری بات ایصال ثواب. حضرت حسن بصری کے پاس ایک عورت آتی ہے، یہ ایصال ثواب کی چیزیں آ گئی تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ کیسے پہنچتا ہے اور اس کا مقام کیا ہے اور اس کی قدر و منزلت کیا ہے. ایک عورت آئی، اس کو پتا تھا کہ حسن بصری کا مقام کیا ہے. حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ حسن بصری میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتی تھی لیکن مجھے اب یہ نہیں پتا کہ وہ اس وقت کس حالت میں ہے، وہ کس حال میں ہے. تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، تو یہ جان سکتا ہے کہ وہ اس وقت قبر کی کس منزل سے گزر رہی ہے، تو ذرا تو مجھے بتا سکتا ہے. تو حضرت حسن بصری نے یہ کہا میرے پاس کل آنا. رات کو آپ نے توجہ کی، جب آپ نے توجہ کی قبر کی طرف تو کیا دیکھا کہ قبر کے اوپر جو ہے وہ شدید جو ہے وہ عذاب ہو رہا ہے. وہ دنیا سے جانے والی بی بی بڑی مشکل میں ہے، بہت مشکل مصیبت میں ہے. صبح ہوئی، اس اور بچی کی ماں آئی، پوچھنے لگی حسن بصری، انہوں نے عرض کیا، انہوں نے یہ فرمایا کہ بچی تمہاری
کہنے لگی اچھا چلی گئی، رات ساری روتی رہی، اگلے دن پھر آ گئی، پھر عرض کرنے لگی حسن بصری مجھے یقین نہیں ہے، ایک دفعہ پھر تو مجھے یہ بتا۔ حسن بصری نے پھر اگلے دن کا ٹائم دیا، رات کو جب آپ نے توجہ دی تو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ماجرا ہے کہ اس بچی کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ کیا ایک رات پہلے کا کیا ماجرا اور اگلی رات۔ حسن بصری بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے کہ ایک رات پہلے یہ عالم تھا اور اب یہ کیسے ہوا، یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے۔ اس بچی سے آپ نے پوچھا کہ کل تو معاملات یہ تھے، یہ آج کیسے ہوئے؟ تو وہ یہ بچی جو ہے وہ کہنے لگی کہ اے حسن بصری، کل اس قبرستان سے ایک بندہ گزرا تھا، اللہ کا نیک بندہ، اور اس نے ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر کے اس کا اصال ثواب جو ہے وہ تمام قبرستان والوں کے لیے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو وہ ایک مرتبہ پڑا ہوا جو اخلاص کے ساتھ درود پاک جو ہے اس کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں ایسا قبول کیا کہ اس قبرستان میں جتنے بھی ہم دفن تھے اللہ پاک نے سب کے گناہ معاف کر دیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔